الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال الله تعالى في موضع آخر وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے بھائی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج ہے پارٹ نمبر 33. پارٹ نمبر 32 کے اندر صحابہ کی ہجرت اور ان پر آنے والے حالات اور ان کی رکاوٹیں ہجرت کے اندر، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی. آج پارٹ نمبر 33 کے اندر عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان کے مرد، عورتیں، بچے جو مکہ کے اندر ایمان والے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہجرت کرتے رہے، اور تقریباً سارے ہی لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اب مکہ کے اندر کوئی زیادہ مسلمان نظر نہیں آ رہے تھے، مکہ کی گلیاں خالی نظر آ رہی تھی.
صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر موجود ہیں، اور ان کے علاوہ چند بے کس اور مجبور مسلمان ہیں جو کفار مکہ کے قید میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے اور ہجرت نہیں کر سکے۔ ایسے مجبور اور بے کس مسلمان اب مکہ کے اندر تھے، باقی تقریباً سارے صحابہ نے ہجرت فرما لی۔ جب کفار مکہ نے یہ منظر دیکھا کہ سارے ہی لوگ اب تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، اور ان کو اس بات کا ڈر ہوا اور اس بات سے خوف کھا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں اور وہاں پر اپنا لشکر تیار کرے اور ہم کو تباہ اور برباد کر دے اور ہمارا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں کچھ منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ سارے حالات بعد میں جو مستقبل کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ نہ آئے۔ یہ خوف ان کو ستا رہا تھا، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑا اجلاس بلایا دار الندوہ کے اندر۔ یہ دار الندوہ ایک مکان تھا جس کو بنایا تھا قصی بن کلاب نے۔ آپ کے نسب نامے کے اندر ایک نام آتا ہے قصی۔ انہوں نے اس مکان کو بنایا تھا اور اس نیت سے بنایا تھا کہ اس مکان کے اندر قبیلے کے اہم امور کے متعلق مشورے ہوں گے، اور اسی کو یہ لوگ دار الندوہ کہتے تھے۔ پارلیمنٹ کہہ لیجئے یہ ان کی پارلیمنٹ تھی۔ اسی کے اندر سارے ظالمانہ بل پاس ہوا کرتے تھے، کبھی کبھار یہاں بھی ہو جاتا ہے ایسا، تو ایسے بل تو وہاں بھی پاس ہوتے تھے۔ چنانچہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر مختلف قبیلے کے مختلف سرداروں کو بلایا انہوں نے کہ ہمارا نام و نشان مٹایا جائے، اس سے پہلے سارے قبیلے کے سردار اس اجلاس میں شریک ہو۔ تو سارے کے سارے لوگ آئے اجلاس کے اندر، جس میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے اور ابو جہل ہے اور بڑے بڑے سردار ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ جب لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اس مکان کے دروازے کے اوپر ایک بوڑھا شخص آ کر کھڑا تھا، اور اس کے حلیے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی کسی قبیلے کا سردار ہے، لیکن یہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ ہے کون ہے۔ تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ بھئی تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں تو نجد کا رہنے والا ایک شیخ ہوں، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ تمہارا آج کا اجلاس بہت اہم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اجلاس میں بھی شریک ہو جاؤں، تو میرے ایسے کوئی رائے مشورہ ہوگا تو میں بھی تم کو دوں گا۔ تو کہ آجا پھر باہر کہاں کھڑا ہے، اندر بیٹھ جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بوڑھا شیخ جو وہ شیطان تھا جس نے اس مجلس میں شرکت کی ہے، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ نجد کا رہنے والا ایک شیخ ہو۔ وہ انسانی شکل کے اندر آیا تھا اور وہ اسی مجلس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔
اس کو اندر بلا لیا، سارے کے سارے قبیلے کے سردار جمع ہو گئے، چرچا ہوئی اس کے اوپر، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ بھئی تم جانتے ہو سب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ تو نبی نہیں مانتے تھے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پڑھیں گے، ہم ضرور درود پڑھیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم پر آنے والے حالات سے تم سب واقف ہو، کیسے کیسے حالات ہم پر آئے، ہمارے قبیلے پر آئے اور ہر قبیلے کے اوپر آئے، اور کس طریقے سے لوگ اختلاف اور انتشار کا شکار ہوئے، اور ہمارا قبائلی نظام پورا درہم برہم ہو گیا ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ اپنی ایک فوج بنائے اور ہم پر حملہ کرے اور ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ ہمارا آج کا اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے، یہ وقت آنے سے پہلے ہر ایک اپنی رائے اور مشورہ سامنے رکھے کہ اس کو اب ہمیشہ کے لیے مٹانا ہے بیچ میں سے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی اس کا ایک طریقہ تو کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، اب یہ سارے سردار رائے دے رہے ہیں، ان کا مشورہ جاری ہے، کہ ایک طریقہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا جائے، بیڑیاں لگا دی جائے اور ان کو قید کر دیا جائے اور ایک کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جائے اور صبر کے ساتھ انتظار کرے، ایک وقت آئے گا کہ ان کی زندگی کا یعنی کہ چراغ گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ یہ اسلام کی روشنی کو مٹانے کے منصوبے ہو رہے تھے، اور اس طریقے سے منصوبے ہر زمانے میں ہوئے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی تا قیامت ایسے منصوبے باطل بناتا رہے گا۔ یہ سارے کے سارے باطل ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، اور یہی منصوبہ ہوگا کہ اسلام کے چراغ کو کس طریقے سے بجھایا جائے۔ لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ قرآن میں سنا دیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پھیلنے والی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دے وے، اپنے پھونکوں سے بجھا دے وے۔ ان کے تو منصوبے ہی ہے، تو ایک طرف ان کا یہ منصوبہ، دوسرا ایک اللہ کا طریقہ کار اور ایک اللہ کی تدبیر، وہ کیا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہوں گے، اس کی تو خصوصیت رکھی ہے اللہ نے، یہ دبتا ہی نہیں ہے، دبانے سے ابھر جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ اس طریقے سے قید کر دیا جائے، کھانا پینا نہ دیا جائے، کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے۔ کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، اور تم صبر کے ساتھ میں انتظار کرو، ان کی زندگی کا چراغ بجھ جائے گا۔ تو نجد کا وہ شیخ یعنی وہ شیطان لعین بول پڑا، ٹھیک رائے نہیں دے سکتا ہے تو، تیرے مشورے میں وزن نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو اس کے عقیدت مندوں کی کیفیتوں کو
اور ان کے حالات سے تم واقف ہو، اگر ان کے عقیدت مند یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقین، یہ صحابہ کی جماعت، ان کو پتہ چل گیا تو تم پر پوری قوت کے ساتھ میں حملہ کریں گے، اور اس طریقے سے حملہ کریں گے کہ وہ اپنے نبی کو چھڑا کر تم سے لے جائیں گے۔ اس رائے پر عمل نہ کیا جائے تو کہ کوئی اور بتاؤ، تو پھر تو دوسرا بول پڑا کہ ان کو ہمارے ملک میں سے نکال دو، سی اے والا قانون لاگو کر دو اور جلا وطن کر دو، جہاں جا کر رہنا ہو وہ رہے گا آدمی۔ کون؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، ہمارے دیار میں نہیں۔ تو پھر شیطان لعین بول پڑا کہ تیری رائے میں بھی وزن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو اس کی زبان کی مٹھاس بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ کفار مکہ کو اعتراف تھا، اقرار تھا کہ حضور کی زبان مبارک کے اندر وہ لچک اللہ نے رکھی ہے اور وہ مٹھاس رکھی ہے کہ دشمن بھی آج اقرار کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، سامنے والے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی تو کمالات تھے حضور کے۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کو پتہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ملک میں سے تو نکال دو، لیکن جہاں پر وہ جائے وہ اپنی زبان کی مٹھاس اور کشش کی وجہ سے وہ پھر اپنے لوگوں کو تیار کرے اور پھر تم پر حملہ کرے، تو تم کیا کرو گے پھر؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس پر بھی عمل تو نہیں کرنا چاہیے، تو کیا کریں گے؟ ابو جہل بولا۔ پھر ہر زمانے میں ابو جہل آیا ہی کرتے، ہمارے زمانے میں بھی موجود ایسے ابو جہل۔ تو اس نے کیا کہا کہ موب لنچنگ کرو۔ یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت آسان ہو گیا اب تو چلتا پھرتا آدمی موب لنچنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس کی کرو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیسے کرو؟ کہ ہر قبیلے کے اندر سے ایک طاقتور نوجوان کو کھڑا کرو اور اس کو تلوار دو، ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی آئے گا اور سب مل کر حملہ کرے۔ بھئی اسی کو بولتے ہیں موب لنچنگ، سب مل کر مارتے ہیں۔ سب مل کر حملہ کرے اور ایک ساتھ میں سب کے سب مل کر ان کو قتل کر دے وے، نعوذ باللہ۔ اب مسئلہ آئے گا کہ قصاص کا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے قبیلے کے لوگ اتنے سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اخیر کے اندر بات آئے گی بھئی اس کا جرمانہ دے دو، پھر تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے تو جرمانہ تو ہم سب مل کر دے دیں گے، مسئلہ رفع دفع۔ یہ رائے دی ابو جہل نے، تو شیطان لعین بول پڑا کہ ہاں یہ میرے بھائی نے اچھا بولا، اس کا باعث کہیں گے نا اس کو، دوسرا تو کیا کہیں گے۔ بہت سی مرتبہ شیاطینی دماغ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ شیطان بھی جب ان کی رائے سنتا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا بھی باپ نکلا، جو میں نے نہیں سوچا تھا اس نے سوچ کے بتا دیا۔ تو یہ وہ تھا، ابھی بھی ہے، ایسے ملیں گے جو شیطان کے بھی باپ ہوا کرتے ہیں، اپنے ناپاک منصوبوں کو کامیاب بنانے کے اندر، جو اس کے بھی تصور میں نہ آئے ایسے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر چلیے، شیخ صاحب نے کہہ دی، یعنی شیطان نے کہہ دی، ان کا تو شیخ ہی کہیں گے کیونکہ سب شیطان ہی تھے، تو ان کا پیر وہی تھا۔ تو کہ اس پر عمل کریں گے۔ یہاں ان کا منصوبہ بنا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی لے کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پورے منصوبے سے باخبر کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یاد کریے اس وقت کو جب کہ وہ آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے، سازشیں رچ رہے تھے۔ کس بات کی؟ کہ آپ کو قتل کر دے، آپ کو قید کر دے، لیثبتوک، یا پھر آپ کو قتل کر دے، یا پھر آپ کو شہر سے نکال دے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک منصوبہ دشمن بنا رہا تھا روئے زمین کے اوپر، ایک منصوبہ رب کا بن رہا تھا آسمانوں کے اوپر۔ اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے بڑے بہترین ہوتے ہیں، تدبیریں تو اللہ ہی کی کام کرتی ہے۔ اس لیے زمین پر بننے والے جتنے بھی مخالف منصوبے ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نا امیدی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی تدبیروں کو سمجھنے والے بنے۔ پردے غیب کے اندر اللہ اپنی طاقتور تدبیریں تیار کرتا ہے۔ اللہ نے بذریعہ وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے متعلق اس طریقے سے انہوں نے منصوبہ بنایا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے کہ آپ کو آج کی رات یہاں آرام نہیں کرنا ہے، اپنے بستر پر نہیں لیٹنا ہے۔ یہ تدبیر ہے اللہ کی، اور دعا پڑھتے ہوئے نکلنا ہے۔ کون سی دعا؟ ہم سب کے لیے بڑی زبردست دعا ہے، قرآنی دعا ہے۔ تعویذوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہم حضور کی دعائیں اور قرآنی دعاؤں کا معمول بنائیں زندگی میں، ورنہ لال پیلے دورے کے اندر کچھ رکھا بکھا نہیں ہے، وہ صرف کلرج ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی جین بھوت بھاگتے نہیں ہے، ہو سکتا ہے آ بھی جاوے اس سے، تو کلر پسند آوے تو بگانے کے لیے پہنا تھا اور اوپر تو یہ تو پھنس گیا۔ طرح طرح کے باباؤں کے دورے کسی نے ہاتھ میں باندھ دیا، کسی نے گلے میں باندھ دیا، کسی نے پیر میں باندھ دیا، کسی نے انگلیوں پر باندھ دیا، کوئی انگوٹھی پہن لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ بس اس کے ذریعے سے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ بھائی دورے سے ہی برکت ہوتی تو وہ دورہ گھر میں ہی باندھ دیتے، تو دکان پر برکت ہے تو ڈائریکٹ سیدھی بائی پاس ہو کر گھر میں ہی اتر جاتے، ہم خود نہ جاتے دکان پر۔ کوئی سیدھا رستہ تو یہی تھا کہ بھائی دوری کی برکت لینے کے لیے ہم کو دکان کھولنی پڑی، تو بھائی دکان بھی کیوں کھولے، اسی دوری کی برکت کو ہم گھر میں ہی باندھ دیتے تو وہی اترے گی سیدھی۔ عجیب حال ہو گیا ہے ہمارا، کیسے کیسے خیالات اور کیسے کیسے تصورات ہم نے اپنے دماغوں کے اندر پال رکھے۔ یہ بے دینی ہے میرے بھائیوں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طاقتور اور پر اثر دعاؤں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارا کام بتاتا ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ حضور کو دورہ باندھنے کا حکم نہیں دیا، اتنا بڑا منصوبہ بنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو اتنا بڑا خطرہ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ
سلطانا نصيرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے نکلیے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب جب مجھے داخل فرمائے یعنی مدینہ منورہ میں تو اچھے طریقے سے میرا داخلہ ہو، اور جب میں مکہ سے نکلوں تو اچھی طریقے سے نکل جاؤں۔ اور تیسری دعا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسی بادشاہت عطا فرما جس میں تیری مدد شامل حال ہو۔ تینوں دعائیں پوری ہو گئی۔ اللہ نے تینوں دعائیں پوری کی، بہتر طریقے سے مکہ سے نکالا بھی ہے، اور بہتر طریقے پر مدینہ میں داخلہ دیا ہے، اور اللہ نے عالی شان امن کے ساتھ میں حکومت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآنی دعا کا اثر، یہ اثر ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بستی میں جائے یا اپنی بستی سے نکلے تو اس وقت نکلتے ہوئے اور اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کا پڑھنا وہاں کے شرور اور فتن سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور آج کل سفروں میں ہم نکلتے ہیں، جاتے ہیں، خطرات بڑے ہوتے ہیں، تو اس دعا کا ورد رکھنا چاہیے۔ جب یہاں سے نکلے گھر پر سے تو یہی دعا پڑھ کر نکلے۔ اسفار کی دعائیں دوسری الگ ہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن ایسی دعاؤں کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ جب نکلے تو دعا پڑھ کر نکلے، بستی میں داخل ہو رہے دعا پڑھ کر داخل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائے گا۔ اس کو تکلیفیں نہیں پہنچے گی، مصیبتیں نہیں پہنچے گی، اور اس طریقے سے اس کو بیچ میں رکاوٹیں نہیں آئے گی، پریشانیاں نہیں ہوگی۔ اثر ہے اس دعا کا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو ان کے ناپاک منصوبوں سے آگاہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی، تو آپ علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سخت دوپہر کی دھوپ تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، تو دوپہر کے وقت آپ علیہ السلام سر مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت مانگی، گھر میں داخلے کی اجازت مل گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا یہ حکم سنایا ہجرت والا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی تمنا تو تھی کہ اس عظیم سفر کے اندر رسول اللہ کے ساتھ میں جاؤں، یا عاشق صادق اس سفر کے اندر یعنی سفر ہجرت میں صدیق اکبر کے قدم قدم کے اوپر عشق ٹپکا ہے۔ محبت رسول اگر کوئی سمجھنا چاہے، اور صحابہ میں بھی تھی، لیکن یہ عاشق اول ہے، انبیاء کے بعد یہ پہلا جنتی ہے یہ آدمی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں اس عاجز کو بھی اجازت ہے کہ سفر میں ساتھ چلے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔
اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے اس وقت پتہ چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے۔ لوگ غم میں بھی روتے ہیں، اس طریقے سے خوشی کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تیاری کتنی کر رکھی تھی؟ 800 درہم میں 2 اونٹنیاں خریدی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہترین طریقے سے چارہ کھلانا، تربیت کرنا تاکہ سفر میں کام لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں اونٹنیاں رسول اللہ کی خدمت میں اسی وقت پیش کر دی۔ یا رسول اللہ جو پسند ہو آپ کو، ایک آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدیق پیسوں سے لی جائے گی، قیمت لینی پڑے گی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال لٹا دیا ہے، اور اتنا لٹایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ تو دیا جا چکا ہے، ایک صدیق اکبر ہے، اس کے احسان کا بدلہ رب العالمین دے گا۔ اتنا سارا لٹایا ہے اور بہت کچھ بدل لینے کی نیت کے بغیر لٹایا ہے، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنا پورا مال رسول اللہ کے پیچھے قربان کیا ہے۔ آج ایک اونٹنی کا جب مسئلہ آیا، یہ اونٹنی بھی اللہ کے نبی ہدیے میں قبول فرما لیتے۔ حضرت صدیق اکبر کا منشا بھی یہی تھا، آخر ایک اونٹنی کے لیے پھر پیسوں کی بات کیوں آئی؟ یہ سوال، جبکہ سب کچھ لٹایا ہے، کبھی قیمت کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا۔ آج اونٹنی کے جب بات آئی تو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا کہ صدیق پیسوں سے ہی لی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور گویا کہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہجرت اس زمانے میں اتنا عظیم عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے اس عمل کے پیچھے نبی کا بھی مال لگنا چاہیے، اور اس عمل کے ثواب کے اندر میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر سے اس اونٹنی کو قیمتاً خریدا گیا ہے، جبکہ حضرت صدیق اکبر ہدیتاً دینے کے لیے تیار تھے۔ 400 درہم قیمت کے ذریعے سے اونٹنی کی قیمت طے ہوئی۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپہر کے وقت جا کر حضرت صدیق اکبر سے بتا دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اس ہجرت کے سفر کے اندر خدمت کے لیے تیار ہو گیا۔ پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے، بڑا عظیم عمل ہونے جا رہا ہے۔ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، اس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے وقت نکلنا ہے اندھیرے میں، جب رات کا وقت ہوتا ہے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ کے ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور باہر کیا ہے؟ باہر دشمنوں نے حضور کے مکان کا محاصرہ کر دیا ہے، اپنے ناپاک ارادوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بھی آ چکے ہیں، آنے والے ہیں نہیں، آ چکے ہیں۔ سب کے سب کھڑے ہیں بالکل دروازے کے سامنے، ابو جہل بھی ہے اور مذاقیں کر رہے، ٹھٹھے اڑا رہے، اور ابو جہل خود کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میری پیروی کریں گے عرب عجم کا بادشاہ بنے گا، مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اور جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور اتنا ذلیل ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو جہنم واصل کرے گا۔
اس طریقے سے کہہ کہہ کر ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایک دم ایکٹیو یہ لوگ کھڑے ہیں کہ جیسے ہی گھر کے باہر قدم رکھے ایک ساتھ میں سب حملہ کریں گے۔ اور گھر کے اندر حضور موجود ہیں اس وقت، اور حضرت علی کو نصیحت کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ علی میرے بستر پر سو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ مبارک جملہ تو نبوت والی زبان سے نکلا تھا، حضرت علی کو شک کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے گی؟ پھر آپ کے مبارک بستر پر اور آپ کی مبارک چادر لے کر حضرت علی تو آرام میں ہو جاتے، اور اللہ کے نبی نے نصیحت کی، علی یہ ساری کی ساری امانتیں جس کی ہے ان کے مالکوں تک یہ امانتیں پہنچا کر پھر تم آ جانا۔ عجیب سی بات ہے، یا سارا مکہ رسول اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ امانتیں دشمنوں ہی کی رکھی ہے، لیکن امانتوں کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کی بھی امانتوں کو جان کے خطرے کے بیچ میں بھی حفاظت کے لیے حضرت علی کو مامور کرتے ہیں۔ ہم تو اپنوں کی امانتیں کھا جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے وارثوں کا بھی مال کھا جاتے، اپنے بھائی بہنوں کا کھا جاتے، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے اس کو بھی کھا جاتے۔ اور اس حال کے اندر رسول اللہ کا یہ مبارک عمل بتا رہا ہے کہ امانت اگر دشمن کی بھی ہے اس کو بھی لوٹانی پڑے گی، اس لیے کہ جن کو امانتیں لوٹانے کی تھی تو مکہ کے اندر مسلمان تھوڑی تھے اس وقت، تو وہ تو ہجرت کر کے نکل گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جن کی امانتیں وہ انہی لوگوں کی ہوگی، ورنہ مکہ تو خالی ہو چکا تھا صحابہ سے۔ تو حضرت علی کو اطمینان کے ساتھ میں اپنے بستر پر سلایا، اور حضرت علی آرام اور میٹھی نیند سوئے، بالکل مطمئن ہو کر کے۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ علی تجھے نقصان نہیں پہنچے گا، تو یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، چاہے اتنا بڑا جم غفیر اور بہت بڑی جماعت دشمنوں کی دروازے پر کھڑی ہے، دور بھی نہیں، چھپ کر بھی نہیں، رات کا اندھیرا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنا ہے۔ دیکھیے قرآن کی تاثیر دیکھیے اور قرآن کی طاقت دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے سورہ یاسین پڑھی اور ایک آیت تک پہنچے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک پڑھا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں مٹی لی، یہ آیت پڑھ کر ان دشمنوں کے سروں کے اوپر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کر دکھایا کہ سارے دشمنوں کے آنکھیں پردے میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکل گئے، کوئی نہیں دیکھ سکا، ایک کی بھی نظر نہیں پڑی، چھپ کر نہیں کھڑے، سامنے ہی کھڑے، یہ دونوں قطاریں ہیں، بیچ میں رسول اللہ چل رہے ہیں، یہ آیت پڑھ کر مٹی ان کے اوپر ڈالی ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، نہ پردہ بندھا ہوا ہے نہ دیوار ہے، یہ غیبی پردے کا نظام اللہ نے کیا، یہ دونوں طرف قطاریں لگا کر کھڑے ہیں، رسول اللہ بیچ میں سے نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں لگا دی اور ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا۔ کس طریقے سے ڈھانپ دیا کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ علیہ السلام تو نکل گئے رات کے تنہائی میں، صدیق اکبر نے دونوں سفر کے اوپر نکلے، اب یہ لوگ یہاں کھڑے ہیں
کہ جیسے ہی فجر میں نکلیں گے تو ہم تو حملہ کریں گے۔ تو کسی آنے والے نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہ ہم تو اس لیے کھڑے کہ تمہاری بربادی ہو، جس کی تلاش میں کھڑے ہو تو تمہارے بیچ میں سے ہی نکلے، اور وہ تو کہیں دور جا چکے ہیں اب تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ ارے یہ ہوا کیسے؟ یہ ہے اللہ باطل کے منصوبوں کو کس طریقے سے مٹاتا ہے اور ناکام کرتا ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ ہمارے رشتے قرآن کے ساتھ میں مضبوط ہونے چاہیے، ہمارا رشتہ ایمانی مضبوط ہونا چاہیے، تو اللہ باطل کے سارے سازشوں کو اللہ ناکام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قدم قدم کے اوپر ہجرت کے واقعے کے اندر سبق ہے، یہ ابھی تو یہاں تک ہی ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر آگے سے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا عاشق رسول اور آپ عاشق رسول بنائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین میں سے بنائے۔